أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا
كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين صدق الله العظीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मसीह इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम तो सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे। उनसे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके थे और उनकी वालदा मरियम अल्लाह की सच्ची फरमाबरदार थीं। दोनों इंसान थे और खाना खाते थे। देखो हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस तरह खोल खोल कर बयान करते हैं, फिर ये देखो कि किधर उल्टे जा रहे हैं। कहो कि तुम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज़ को क्यों पूजते हो जिसको तुम्हारे नफ़े और नुकसान का कुछ भी इख्तियार नहीं, और अल्लाह ही सब कुछ सुनता और जानता है। कहो ए अहले किताब, अपने दीन की बात में नाहक मुबालगा न करो और ऐसे लोगों की ख्वाहिशों के पीछे न चलो जो खुद भी पहले गुमराह हुए और भी बहुत लोगों को गुमराह करके और सीधे रास्ते से भटक गए। जो लोग बनी इसराइल में काफिर हुए उन पर दाऊद अलैहिस्सलाम और ईसा इब्ने मरियम की ज़बान से लानत की गई। ये इसलिए कि नाफरमानी करते थे और हद से तजावज़ किए जाते थे और बुरे कामों से जो वो करते थे एक दूसरे को रोकते नहीं थे, बिलाशुबा वो बुरा करते थे। तुम उनमें से बहुतों को देखोगे कि काफिरों से दोस्ती रखते हैं। उन्होंने जो कुछ आगे भेजा है वो बुरा है। वो ये कि अल्लाह उनसे नाखुश हुआ और वो हमेशा अज़ाब में मुब्तला रहेंगे।
اور اگر وہ اللہ پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی تھی اس پر یقین رکھتے تو ان لوگوں کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں اکثر نافرمان تھے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تم دیکھو گے کہ مومنوں کے ساتھ سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے یہودی اور مشرک ہیں، اور دوستی کے لحاظ سے تم مومنوں سے قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عالم بھی ہیں اور مشائخ بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ اور جب اس کتاب کو سنتے ہیں جو سب سے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو تم دیکھتے ہو کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی، اور وہ اللہ کی جناب میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم ایمان لے آئے تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لے، اور ہمیں کیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور حق بات پر جو ہمارے پاس آئی ہے ایمان نہ لائیں، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ پروردگار ہم کو نیک بندوں کے ساتھ بہشت میں داخل کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین، ابھی آپ چھٹے پارے میں سورہ المائدہ کی آیت کریمہ 75 تا 84 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ قاری تھے عبد الوہاب۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، پس قرآن پڑھو اور جس قدر تمہیں آسانی ہو۔ آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، آنکھ اٹھے تیرے لیے، کھلتے ہیں لب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، دائرہ تیری رضا پر کار میری زندگی، ہر تمنا ہر ارادہ ہر طلب تیرے لیے، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، مسجد الفاظ میں بھی دے رہا ہوں میں اذان، میرا فن میرا ہنر میرا ادب تیرے لیے، کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف
ایک سانس بھی کیسے ہو سکتا ہے مجھ سے منحرف ایک سانس بھی وقف میں نے کر دیا ہے خود کو جب تیرے لیے روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں روشنی ہو یا اندھیرا تجھ سے میں غافل نہیں میرا دن تیرے لیے ہے میری شب تیرے لیے آنکھ اٹھے تیرے لیے کھلتے ہیں لب تیرے لیے میرا جینا میرا مرنا میرے رب تیرے لیے. نذرانہ حمد پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے مظفر وارسی. آئیے تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عبدالحمید مدنی کی بات چیت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. عن عبادۃ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيئوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سونے کی خرید و فروخت سونے کے بدلے اور چاندی کی خرید و فروخت چاندی کے بدلے، گندم کی خرید و فروخت گندم کے بدلے اور جو کی خرید و فروخت جو کے بدلے، کھجوروں کی خرید و فروخت کھجوروں کے بدلے اور نمک کی خرید و فروخت نمک کے بدلے یکساں اور برابر اور دست بدست ہونی چاہیے. اور جب اجناس مختلف ہو جائیں تو جس طرح چاہو خرید و فروخت کرو بشرطے کہ لین دین دست بدست ہو. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الجامع الصحیح کتاب البیوع کے اندر روایت کیا. اس حدیث میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجارت کا ایک انتہائی خوبصورت اور عمدہ اصول بیان فرمایا، اور یہ ایسا اصول ہے کہ جس اصول کی بنیاد پر معاشرہ امن کا گہوارہ بنتا ہے اور معاشرے میں رہنے والے جو مسلمان ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے اخلاص کا جذبہ، محبت کا جذبہ، پیار کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. وگرنہ جس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں جو تجارت کا اصول بیان فرمایا، اسی طرح اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کی مذمت فرمائی، تو سود جو ہے وہ معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اس لیے کہ سود خور جو ہے وہ فقط اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے اور دوسرے فریق کی مجبوری کو سامنے رکھ کر کے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے. لہٰذا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے درمیان اپنی امت میں ایسا معاشرہ ان کا قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جو کسی دوسرے کے مجبوریوں سے ناجائز فائدہ اٹھانے والا نہ ہو،
بلکہ ایک دوسرے کے لیے مفید اور معاون ثابت ہو، ایک دوسرے کے لیے اخلاص کا جذبہ رکھے، محبت کا جذبہ رکھے، پیار کا جذبہ رکھے، تعاون کا جذبہ رکھے اور ہمدردی کا جذبہ رکھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا معاشرہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ سود خوری کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ معاشرے کے اقتصادی اعتدال کو تباہ و برباد کر دیتی ہے اور دولت و ثروت کے ارتکاز کا سبب بنتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعہ فقط ایک طبقہ فائدہ اٹھاتا ہے اور تمام تر اقتصادی نقصانات جو ہے وہ دوسرے طبقے کو برداشت کرنا پڑتے ہیں، اس لیے کہ دوسرا طبقہ یا دوسرا فریق جو ہے وہ پہلے فریق کو اس کی اصل جو رقم ہے وہ بھی ادا کرتا ہے اور اس کے اوپر اضافی رقم بھی جو اس کی طرف سے اضافی رقم کا مطالبہ ہوتا ہے وہ بھی ادا کرتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی حق تلفی ہوتی ہے اور یہ وہ مجبوراً ادا کرتا ہے، کبھی بھی خوشی سے ادا نہیں کرتا، لہٰذا وہ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے مترادف ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی صورت بھی ایسی تجارت کو برداشت نہیں کیا کہ جس میں سود خوری کا کوئی سلسلہ پایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جنس کو اس کے مخالف دوسری جنس کے ساتھ تجارت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے، لیکن ایک چیز جس کی مختلف دو جنسیں ہوں اور دو مثال کے طور پہ سونا ہے تو سونے کو سونے کے بدلے فروخت نہیں کیا جا سکتا، چاندی ہے چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح گندم ہے گندم کو گندم کے بدلے فروخت نہیں کیا جا سکتا، اور یہ یوں ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک گندم جو ہے وہ ذرا کم قیمت کی ہے یا اس میں خراب گندم ملی ہوئی ہے اور دوسرے فریق کے پاس جو ہے وہ اچھی قسم کی گندم ہے، عمدہ قسم کی گندم ہے، تو یہ آپس میں اب وہ جو خراب گندم ہے وہ زیادہ مقدار میں لے کر کے جو اچھی اور عمدہ گندم ہے وہ تھوڑی مقدار میں دیتا ہے، تو اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا، اس لیے کہ یہ سود کے زمرے میں آتا ہے، چونکہ جنس ایک ہے تو جنس ایک جو ہے اس کا آپس میں تبادلہ کرنا یا خرید و فروخت کرنا، اس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جنس اگر تبدیل ہو جائے تو اس میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خرید و فروخت کو جائز قرار دیا اور اس پر جو نفع ہے اس کو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور رحمت عالم یہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ارزانی فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ تقاریر کے سلسلے درس حدیث میں پروفیسر عبدالحمید مدنی کی بات چیت سماعت فرما رہے تھے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مکار، بخیل اور احسان جتلانے والے جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے نظر منتہا نظر ڈھونڈتی ہے در پاک خیر البشر ڈھونڈتی ہے در پاک خیر البشر ڈھونڈتی ہے وہ ہے خوابگاہ شہ ہر دو عالم وہ ہے خوابگاہ شہ ہر دو عالم دعا بھی جہاں
خود اثر ڈھونڈتی ہے، دعا بھی جہاں خود اثر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، دیار نبی میں بسر ہو جو لمحے، دیار نبی میں بسر ہو جو لمحے، انہیں زندگی عمر بھر ڈھونڈتی ہے، انہیں زندگی عمر بھر ڈھونڈتی ہے، ہر امید چشم تمنا میں ڈھل کر، ہر امید چشم تمنا میں ڈھل کر، وہ گلیاں وہ دیوار و در ڈھونڈتی ہے، وہ گلیاں وہ دیوار و در ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، بلائیں گے اقبال ایک دن وہ در پر، بلائیں گے اقبال ایک دن وہ در پر، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، جنہیں مدتوں سے نظر ڈھونڈتی ہے، ادھر ڈھونڈتی ہے ادھر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے، مدینے کو میری نظر ڈھونڈتی ہے۔ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے تھے صدیق اسماعیل، کلام تھا صفی پوری کا۔ سامعین، آئیے اخلاقی اقدار کے سلسلے روشنی میں پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی کی بات چیت سنتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ دین کی بنیاد ہی یہ ہے کہ اللہ کے وحدہ اور لا شریک ہونے کی گواہی دی جائے، اللہ تعالیٰ کے جملہ رسولوں پر ایمان لایا جائے، نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہو، جملہ الہامی کتب پر ایمان لایا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے۔ بیان کی ہوئی ہر عبادت اور ہر ایمان اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ نماز، جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم پر مخصوص اوقات میں لکھ دی گئی ہے اور اس کے لیے کتابہ موقوتہ کے الفاظ ادا فرمائے، اس میں کسی قسم کی رخصت نہیں، تاہم کچھ حالات میں ادائیگی کی رعایت دی گئی ہے، اور یہی وہ سب سے پہلی عبادت ہے جس کا حساب لیا جائے گا۔ اسی وجہ سے نماز کی پابندی کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ 5 وقت کی نمازوں میں فرائض، سنتیں اور نوافل شامل ہیں۔ فجر کی نماز میں 2 سنتیں فرض نماز سے قبل ادا کی جاتی ہیں، ظہر میں 4 سنتیں فرائض سے قبل اور 2 بعد میں، اور 2 نفل بھی ہیں۔ عصر میں 4 سنتیں فرض نماز سے قبل ادا کی جاتی ہیں، مغرب میں
فرض نماز کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل ہیں۔ عشاء میں فرض نماز سے قبل 4 سنتیں، پھر فرض نماز کے بعد 2 سنتیں، 2 نفل، پھر وتر اور پھر 2 رکعتیں ہیں۔ فرض رکعات کے ساتھ ساتھ ان سنتوں اور نوافل کی بہت اہمیت ہے۔ اسی طرح کی صورتحال جملہ عبادات میں ہے۔ فرض نماز کے علاوہ جس طرح سنتیں اور نوافل اہم ہیں، اسی طرح فرض روزوں کے علاوہ روزے رکھنا بھی انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور غور کریں تو زکوٰۃ جو ہمارے اوپر فرض کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ بھی انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات کی بہت تاکید ہے اور انتہائی فضیلت ہے۔ سنن ترمذی اور نسائی میں ایک حدیث مبارکہ میں جریس بن قبیصہ نامی ایک تابعی بیان کرتے ہیں کہ مدینہ طیبہ آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ مجھے اپنے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرمائیے، اور پھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں چلا گیا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح بندے کی صحبت نصیب ہو، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ مجھے ایسی کوئی حدیث سنا دیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بہت فائدہ مند بنائیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ حدیث سنائی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور اس کی نماز جانچی جائے گی۔ بس اگر وہ درست نکلی تو بندہ کامیاب ہوگا، اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو بندہ ناکام ہوگا۔ اور پھر اگر اس کے فرائض میں کمی ہوگی تو رب کریم فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے ذخیرہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کوئی نیکیاں ہیں، یعنی سنتیں یا نوافل ہیں، تاکہ ان سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جا سکے۔ پھر نماز کے علاوہ باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح سے ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ جس میں نوافل کی اہمیت اور افادیت بیان ہوئی ہے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ نوافل جمع ہے نفل کی، اور نفل کے لغوی معنی زیادہ کے ہیں۔ عربی اصطلاح یا یوں کہہ لیں کہ شرع کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ نیک کام ہے جو بندہ اپنی مرضی سے انجام دیتا ہے، گویا یہ فرض نہیں ہوتا اور اس کے نہ کرنے سے گناہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اگر اس نفل عبادت کو کر لیا جائے تو ثواب ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی شخص اگر رمضان المبارک کے فرض روزے کے علاوہ بھی سال بھر میں مختلف اوقات میں نفلی روزے رکھتا ہے تو یہ نفلی روزے اس کے لیے انتہائی اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اسی طرح فرض نمازوں کے علاوہ اگر اضافی نمازیں پڑھتا ہے تو یہ نفلی نمازیں بھی اس کے لیے بہت اجر کا باعث ہوں گی۔ بعض نفلی نمازوں کا ذکر احادیث مبارک میں ملتا ہے، مثلاً صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ الاستخارہ، صلاۃ الحاجات، صلاۃ الاستغفار، چاشت کی نماز، اشراق کی نمازیں، یہ اور ان کے جیسی دیگر عبادات یا نفلی نمازیں انسان کے لیے بے شمار فوائد کی حامل ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ القدر میں شب قدر کی عبادت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے رب العالمین نے ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی اس رات کی عبادت کا ثواب اور اجر 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ اسی طرح صلاۃ الاستغفار یا صلاۃ التسبیح وغیرہ کے فضائل اور برکات بھی احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، لیکن اس درجے کے فضائل و برکات سے نوازے جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم صرف شب قدر میں عبادت کر لیں اور پورے سال نماز کے قریب بھی نہ جائیں، یا یہ کہ ہفتے میں ایک دفعہ جمعہ کی نماز پڑھ لیں اور باقی دنوں کی فرض نماز کو چھوڑ دیں۔ فرائض سے چشم پوشی کے سبب ہم نوافل کے فضائل سے بھی محروم ہو سکتے ہیں۔ ہم اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہ اس طرح سے کہ ایک شخص فیکٹری میں ملازم ہے یا کسی دفتر میں ملازم ہے، وہ اگر 8 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اوور ٹائم بھی کرتا ہے، اور سال بھر کے بعد فیکٹری کا مالک اس کو 2 مہینے کی اضافی تنخواہ بھی بونس کے طور پر دے دیتا ہے، اس طرح سے ہی ان نفلی نمازوں کا یا نفلی عبادات کا حساب ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز، فرض روزے، فرض زکوٰۃ اور اس کے علاوہ اگر وہ اس کو فرض نماز کے یا فرض عبادت کے بدلے میں ادا کرتا ہے نفل کے طور پر، تو یقیناً اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری عبادات کو قبول فرمائے اور ہمیں نفل اور سنتیں ان کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور انعام و اکرام حاصل کرنے کی خواہش اسی وقت پوری ہو سکتی ہے جب ہم اخلاص نیت اور خشوع و خضوع کے ساتھ فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں اور نوافل کا بھی اہتمام کریں گے۔
سورۃ الدہر کی آیت نمبر 35 اور 26 میں ارشاد ربانی ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کا نام لیتے رہو اور رات کو دیر تک اس کے آگے سجدہ کرو اور اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہے، وَادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً، یعنی اپنے رب سے گڑ گڑا کر خاموشی سے دعا کیا کرو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا قرب نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرمائے جو رحمت اور مغفرت کے ایسے اعلانات کو سن کر ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان کا حق ادا کرتے ہیں، آمین۔ ابھی روشنی کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی کی بات چیت آپ نے سماعت فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو شخص ظلم کے طریقے سے کسی کی ایک بالشت بھی زمین لے گا تو قیامت کے دن اس زمین کے 7 طبق اس کے گلے میں بطور توپ ڈال دیے جائیں گے۔ گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، ہر کس کے لبے لال ترا دیدہ بدل گفت، حقا کے چے خوشکندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را حقا کے چے خوشکندہ عقیق یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را خیاط ازل دوختا بر قامت زیبا خیاط ازل دوختا بر قامت زیبا در قد تو ای جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را در قد تو ای جامع سروے چمنی را چمنی را چمنی را چمنی را گل از رختا مختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل ز تو آموختا شیریں سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را در عشق تو دندان شکست است با الفت در عشق تو دندان شکست است با الفت تو جام رسانید ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را تو جام رسانید ویسے قرنی را قرنی را قرنی را قرنی را
گل از رختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را از جامعه بیچارہ رسانید سلام از جامعه بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را بلبل زتو آموختا شیری سخنی را سخنی را سخنی را سخنی را از جامعه بیچارہ رسانید سلام از جامعه بیچارہ رسانید سلام بر درگاہ دربار بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را بر درگاہ دربار رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را گل از رختا موختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مولانا جامی کے گلہ عقیدت ام حبیبہ کی آواز میں آپ نے سنے. آپ نے پوچھا ہے سامعین آپ کے سماجی اور دینی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا رمضان میں نماز تہجد تراویح سے افضل ہے؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے بجائے تہجد کی نماز پڑھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قیام لیل کی ترغیب فرمایا کرتے تھے اور رمضان المبارک میں عام دنوں کی بنسبت زیادہ ترغیب دیا کرتے تھے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں قیام اللیل کرنا، رات کو قیام تراویح آپ کو زیادہ محبوب تھی. اسی وجہ سے جن محدثین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تہجد کی نماز قیام اللیل ان پر لکھا ہے، انہوں نے الگ سے صلاۃ التراویح کا باب بھی ذکر کیا، جس طرح بخاری شریف میں بھی کتاب صلاۃ التراویح فضل من قام رمضان کہ جو آدمی رمضان میں قیام کرتا ہے وہاں نماز تراویح کا ذکر کیا ہے. تو یہ مستقل عنوان اس لیے قائم کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جو قیام اللیل کی ترغیب دیتے تھے اس سے اس کا ثبوت ملتا ہے. اس وقت جو تراویح ہم ادا کرتے ہیں اس کی مخصوص شکل کیا ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح تراویح ادا کی ہے؟ تو اس کے بارے میں جو احادیث ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رمضان میں 3 رات نماز تراویح جماع کے ساتھ پڑھائی، اور جب تعداد زیادہ ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ چھوڑ دیا، اس اندیشے سے کہ کہیں یہ تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے. تو
تو یہاں ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ گو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی ہے، ترغیب بھی دی ہے، اور یہ ایک پسندیدہ سنت ہے، سنت ثابتہ ہے، لیکن اسے فرض کا درجہ نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے ہاں عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جو آدمی تراویح نہیں پڑھے گا اس کا روزہ بھی نہیں ہوتا ہے، اور فرض کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا جتنا کہ نماز تراویح کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لوگ فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور خاص طور پر روزے کی حالت میں بھی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، لیکن بڑے اہتمام سے تراویح پڑھتے ہیں۔ تو یہ ترجیحات ہی تبدیل ہو چکی ہیں کہ جو چیزیں فرض ہیں ان کو تو اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو چیزیں مستحب کے درجے میں ہیں، سنت کے درجے میں ہیں، ان کو فرض سے بھی بڑھ کر مرتبہ دیا جاتا ہے، اور بلکہ یہاں تک تصور کیا جاتا ہے کہ جو شخص تراویح نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا۔ تو نماز تراویح الگ عبادت ہے، سنت ثابتہ ہے، اور اس کی ترغیب ہے، بہت بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری دی ہے کہ جس آدمی نے رمضان المبارک میں قیام کیا، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑی خوشخبری ہے، بہت بڑا مقام ہے اس کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تراویح فرض ہے، اور اگر کسی آدمی نے تراویح کی نماز ادا نہیں کی تو اس کے بغیر اس کی باقی عبادات اور روزہ بھی نہیں ہوتے۔ تو یہ اہم بات ہے۔ باقی رہا آپ کا سوال کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تہجد کی نماز ادا کی ہے، تو اس کی وضاحت میں نے آپ کے سامنے کی کہ آپ نے تراویح 3 دن صحابہ اکرام کو رمضان المبارک میں رات کے ابتدائی حصے میں پڑھائی ہے، لیکن جب صحابہ اکرام کا ذوق و شوق دیکھا اور دیکھا کہ اب تعداد بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، تو آپ نے اس اندیشے سے ترک کر دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرض ہی ہو جائے اور پھر بعد میں اس میں مشقت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعد میں لوگ گھروں میں جا کر نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی طریقہ کار رہا، اور مسجد نبوی میں بھی لوگ جو جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے، 2-4 افراد ایک جگہ، 2-4 افراد دوسری جگہ، یا کم و بیش اس طرح مختلف ٹولیوں کی شکل میں اکٹھے ہو جاتے اور کسی ایک امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے۔ جسے قرآن پڑھنا زیادہ اچھا آتا تھا اس کو اپنا امام بنا لیتے اور اس کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لوگ مسجد میں مختلف جگہوں میں ٹولیوں کی شکل میں نماز ادا کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ لوگ ایک امام کے پیچھے نماز ادا کریں اور سب 20 رکعت نماز ادا کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دیا، اور خلیفہ راشد کا یہ عمل، اس پر صحابہ اکرام نے سکوت اختیار کیا، خاموشی اختیار کی، اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جو کہ بدعت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ عمل جاری رہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہ جاری رہا، اور بعد میں امت میں بھی۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک سنت ثابتہ بن چکی ہے۔ خلفائے ثلاثہ کے دور میں حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اس کے بعد ائمہ ثلاثہ میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک، چاروں ائمہ جو ہیں وہ اس کو سنت ثابتہ ہی سمجھتے ہیں۔ گو کہ اس کی رکعت کی تعداد کے اندر امام مالک کا ایک دوسرا قول بھی ہے، لیکن باقیوں کے ہاں 20 رکعت ہی ہے، اور اگر کوئی آدمی 8 رکعت پر اصرار کرے اور اس کو سنت سمجھتا ہے تو اس کو کرنا چاہیے، اور اگر کوئی 20 رکعت پر اصرار کرتا ہے اور خلفاء راشدین کی سنت سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس کو بدعت کہنا یا خلاف سنت کہنا یہ مناسب چیز نہیں ہے۔ دونوں طریقے ثابت ہیں، اور دونوں میں سے جس پر کوئی آدمی عمل کرتا ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ فرض کے درجے میں نہیں ہے، اور خلفاء راشدین کی بھی سنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اس لیے اس حوالے سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خاص طور پر اس طرح کا نقطہ نظر اختیار کرنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل میں تو سنت ادا نہیں کی،
اور تراویح ادا نہیں کی جس طرح ہم کرتے ہیں، اور اس کو بعض لوگ بدعت قرار دیتے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ جس عمل کو خلفائے راشدین نے کیا ہے اور تمام صحابہ اکرام نے اس کو دل و جان سے قبول بھی کیا ہے، تو یہ ایک طرح کا صحابہ اکرام کا اتفاق بھی اس پر پایا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ سنت اور بدعت میں ان سے زیادہ فرق کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس عمل کے حوالے سے ہمیں محتاط رویہ جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے، اور ایسی چیزیں جن میں ایک سے زائد عمل جو ہیں وہ منقول ہوں، تو ان میں سے جو آدمی جس طریقے پر عمل کرتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اس کو تقسیم کا اور فرقہ واریت کا باعث نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے پوچھا ہے آپ کے دینی اور سماجی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہے تھے ڈاکٹر حافظ حبیب الرحمان۔ سامعین، اگر آپ یہ سلسلے میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ فرما لیجیے۔ انچارج پروگرام حی علی الفلاح، پوسٹ باکس نمبر 2010 یعنی 2010، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ سامعین، اب آئیے قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت کریمہ 52 سے 54 تک کے مضامین کے حوالے سے مولانا محمد یوسف خان کی بات چیت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم۔ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، جیسا حال فرعونوں کا تھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسے ہی ان کا ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی سزا میں ان کو پکڑ لیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ زبردست اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ کسی قوم کو دیا کرتا ہے، جب تک وہ خود اپنے دلوں کی حالت نہ بدلیں اللہ تعالیٰ اسے نہیں بدلا کرتا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ سنتا جاتا ہے۔ جیسا حال فرعون کا تھا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا، ویسے ہی ان کا ہوا، اور انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ گزشتہ درس کی آیت میں یہ فرمایا تھا کہ کفار کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سامنا ہوگا۔ اب ان آیات میں یہ بتلا رہے ہیں کہ ان کفار پر اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب کوئی انوکھی چیز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عادت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے ان کو عقل و فہم دیتا ہے۔ گرد و پیش میں ان کے لیے بے شمار ایسی چیزیں موجود ہوتی ہیں جن میں غور و فکر کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور عظمت کو پہچانے اور عاجز مخلوق کو اس کا شریک نہ بنائیں۔ پھر مزید تنبیہ کے لیے اپنی کتابیں اور رسول بھیجتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے رسول لوگوں کو سمجھانے میں پوری کوشش کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قوت کے مظاہر بھی معجزات کی شکل میں دکھاتے ہیں۔ لہذا جب کوئی فرد یا قوم ان سب چیزوں سے بالکل آنکھیں بند کر لے اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہات میں سے کسی پر کان نہ دھرے، تو پھر اللہ رب العزت کا قانون ایسے لوگوں کے بارے میں یہی ہے کہ دنیا میں بھی ان پر عذاب آتا ہے اور آخرت میں بھی دائمی عذاب ان کے لیے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی تلاوت کردہ آیات میں فرمایا کدأب آل فرعون والذین من قبلہم۔ دأب کے معنی عادت کے ہوتے ہیں، یعنی جیسے آل فرعون اور ان سے پہلے کافروں سرکشوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا قانون دنیا کو معلوم ہو چکا کہ فرعون کو اس کے پورے جاہ و جلال کے ساتھ دریا میں غرق کر دیا، اور ان سے پہلے عاد اور سمود کی قوموں کو مختلف قسم کے عذابوں سے ہلاک کر دیا۔
اس کے بعد فرمایا کفروا بآیات اللہ فأخذہم اللہ بذنوبہم، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور نشانیوں کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان اللہ قوی شدید العقاب، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات قوی ہے، کوئی قوت و شجاعت والا اپنی قوت کے بل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے انعام اور عطا کے قائم اور باقی رکھنے کا ایک ضابطہ بیان فرمایا، بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ، یعنی اللہ رب العزت جو نعمت کسی قوم کو عطا فرماتے ہیں اس کو اس وقت تک بدلتے نہیں جب تک یہ لوگ خود ہی اپنے حالات اور اعمال کو نہ بدلیں۔ اس آیت مبارکہ میں غور کرنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطاء نعمت کے لیے کوئی ضابطہ بیان نہیں فرمایا، اور نہ اس کے لیے کوئی قید و شرط لگائی، نہ اس کو کسی کے اچھے عمل پر موقوف رکھا، بلکہ اس نعمت اور رحمت کے قائم اور باقی رہنے کا ایک ضابطہ اس آیت میں بیان فرمایا کہ جس قوم کو اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اس سے اس وقت تک واپس نہیں لیتے جب تک کہ وہ اپنے حالات اور اعمال کو بدل کر خود ہی اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دے۔ یہاں حالات کے بدلنے سے مراد یہ ہے کہ اچھے اعمال اور حالات کو بدل کر برے اعمال اور برے حالات اختیار کر لے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مبذول ہونے کے وقت جن برے اعمال اور گناہوں میں مبتلا تھا ان نعمتوں کے ملنے کے بعد اس سے زیادہ برے اعمال میں مبتلا ہو جائے۔ پھر اس تفصیل کے بعد اس آیت مبارکہ کا ربط اور تعلق اس سے پہلے والی آیت سے معلوم ہو جاتا ہے کہ جن قوموں کا ذکر پچھلی آیات میں آیا، اگرچہ یہ قومیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملنے کے وقت بھی کچھ اچھے حالات میں نہیں تھے، سب کے سب مشرک اور کافر ہی تھے، لیکن انعامات ملنے کے بعد یہ لوگ اپنی بدعملیوں اور شرارتوں میں پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ آل فرعون نے بنی اسرائیل پر طرح طرح کے ظلم کرنے شروع کیے، اسی طرح قریش مکہ اگرچہ مشرک اور بدعمل تھے لیکن اس کے ساتھ ان میں کچھ اچھے اعمال، صلہ رحمی، مہمان نوازی، حجاج کی خدمت اور بیت اللہ کی تعظیم وغیرہ بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان پر دین و دنیا کی نعمتوں کے دروازے کھول دیے، دنیا میں ان کی تجارتوں کو فروغ دیا، اور ایسے ملک میں جہاں کسی کا تجارتی قافلہ سلامتی سے نہ گزر سکتا تھا ان لوگوں کے تجارتی قافلے ملک شام اور یمن میں جاتے تھے اور کامیاب آتے تھے، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ القریش کی دوسری آیت میں کیا، رحلۃ الشتاء والصیف۔ پھر دین کے اعتبار سے قریش مکہ کو وہ عظیم نعمت عطا ہوئی جو پچھلی کسی قوم کو نہیں ملی تھی کہ سید الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی آخری اور جامع کتاب قرآن حکیم انہی میں بھیجی گئی، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کی شکر گزاری اور قدر کرنے اور اس کے ذریعے اپنے حالات کو درست کرنے کے بجائے پہلے سے زیادہ برے حالات کر دیے کہ صلہ رحمی چھوڑ کر مسلمان ہو جانے والے بھائی بھتیجوں پر وحشیانہ ظلم کیے، مہمان نوازی کے بجائے مسلمان ہونے والوں کا کھانا وغیرہ بند کر دیا، حجاج کی خدمت کے بجائے مسلمانوں کو حرم میں داخل ہونے سے روکنے لگے۔ یہ وہ حالات تھے جن کو کفار قریش نے بدلا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کو عذاب کی صورت میں تبدیل کر دیا۔ معلوم ہوا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی نعمت بعض ایسے لوگوں کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اپنے عمل سے اس کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن نعمت مل جانے کے بعد اگر وہ اپنے اعمال کا رخ اصلاح اور درستگی کی طرف پھیر لیتے ہیں، برے اعمال میں اور زیادتی کرنے نہیں لگتے، تو پھر یہ نعمتیں ان کے پاس رہتی ہیں، اور اگر وہ برے اعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو یہ نعمتیں ان سے چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، اللہ نے پاکستان کی صورت میں ہمیں نعمتیں دی اور پھر اس پاکستان کے اندر بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور نعمتیں مل جانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی ناشکری اور ناقدری سے بچا جائے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے، ورنہ انہی نعمتوں کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور بے برکتی سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ قرآن حکیم اور ہماری زندگی کے سلسلے میں سورہ انفال کی آیت کریمہ 52 سے 54 کے مضامین کے حوالے سے مولانا محمد یوسف خان کی گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔
تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے، حضور آپ سے پہلے تو ہم کہیں کے نہ تھے، زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے، نصیب ایسے کسی اور سرزمین کے نہ تھے، کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، کوئی نبی نہیں میرے نبی کا ہم پایا، تمام عہد کسی عہد آفرین کے نہ تھے، سرور کائنات فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے تھے سید فصیح الدین، کلام تھا حنیف اسعدی کا۔ سامعین، آئیے پروگرام کے اختتامی لمحات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اے اللہ، تو نے ہمیں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما اور ہم پر رحم فرما۔ اے پروردگار، ہمارے رزق میں برکت، ہمارے معاشرے میں رواداری، ہمارے دلوں میں محبت،
ہمارے ہم وطنوں میں یکجہتی اور ہمارے ملک میں استحکام عطا فرما۔ آمین آمین۔ یہ عرض وطن اسلام کے نام پر تو نے عطا کیا، اسے اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ اس کے قدم قدم پر خوشحالی اور زینت نازل فرما۔ آمین۔ اس کے محافظوں کی مدد فرما۔ اس کے مکینوں کو امن اور سلامتی، آرام اور چین، عافیت اور سربلندی عنایت فرما۔ مولا کریم، ہمیں جب بارشیں عطا فرمائے تو وہ ایسی ہوں کہ ہمارے لیے مبارک ہوں، ہمارے اناج اور پھل، پھول اور بوٹے، کھیت اور کھلیان اس سے برکت حاصل کریں۔ قلیلک یکفینی ولکن قلیلک لا یقال لہ قلیل، تو اپنے فضل عمیم سے تھوڑا سا حصہ بھی بخش دے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تیری بخشش اتنی بلند ہے کہ اسے تھوڑا کہنا ممکن نہیں، بس تو ہمارے کھیتوں اور کارخانوں کو برکت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔